سوال ہے جی جی کہ سرکار اللہ دے ولیاں دے روزے ہیں تے جاندے ہیں تے سرکار بیٹھ جاؤ، چادر پوشی کرتے کیا تو ہے بیٹھ جاؤ۔ ضروری ہے؟ جی 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 سرکار ماشاء اللہ، یہ بھی کوئی دلیل ہے قرآن چادر حدیث؟ کیوں چڑھاتے ہیں؟ ہاں جی چلو جی انشاءاللہ تعالی ان کا سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست نے سوال کیا اور یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کیا، تو میں اس کا جواب آپ کو آج دیتا ہوں۔ اس کا سوال کا جواب کیا ہے میرے دوستو؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں، یہ سوال پوچھا گیا کیا اولیاء اللہ کے مزارات پر چادریں چڑھانا ضروری ہے؟ اور یہ بھی مجھے کسی نے کہا جی جو آپ چادر چڑھاتے ہیں جی کسی غریب کو سوٹ لے کر دے دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا چادریں زیادہ ضروری ہیں؟ تو میرے دوستو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، آج ہم جو جہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ المکرمہ خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف کعبہ ڈالا جاتا ہے میرے دوستو، یہ غلاف کعبہ سال میں 2 بار تبدیل ہوتا ہے، اور یہ ریشم کے کپڑے سے اور سونے کے اس سے تار سے یہ اس کے اوپر لکھائی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو ایک غلاف کعبہ 56 کروڑ روپے کا بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو پاکستان کے ہر بندے کو ایک سوٹ آ سکتا ہے، تو ہم اتنا مہنگا غلاف کعبہ پر وہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ غلاف خانے کعبے پر کیا حدیثوں میں موجود ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ کیا پیارے نبی نے فرمایا؟ نہیں، ہم صرف اس لیے چڑھاتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور دنیا میں اتنے تو اللہ کے گھر ہیں، تو ہر گھر کے اوپر غلاف کیوں نہیں چڑھایا جاتا؟ اللہ کے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ دوستو اس لیے چڑھاتے ہیں خانہ کعبے کے اوپر غلاف کے پتہ چلے لوگوں یہ عام گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر پہلا خدا کا گھر ہے جو حضرت جبرائیل نے جس کی بنیاد رکھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا۔ اس لیے اس گھر کو کے اوپر غلاف کعبہ ڈالا جاتا ہے، غلاف ڈالا جاتا ہے کہ پتہ چلے یہ گھر عام گھروں سے افضل و اعلیٰ گھر ہے، اور بھی دنیا میں بہت اللہ کے گھر ہیں، اس کے اوپر ہی غلاف کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس گھر کو عام گھر نہ سمجھا جائے، تو اس لیے اس پر غلاف ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ گھر عام گھر نہ رہے۔ اچھا دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ کسی کتاب پر غلاف پڑتا ہے؟ کسی غلاف پر کتاب پر ہم غلاف ڈالتے ہیں؟ واحد قرآن مجید ہے کہ جس کے اوپر ہم غلاف ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں بھلا؟ صرف اس وجہ سے ڈالتے ہیں، لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ اس پر ہم غلاف اس لیے ڈالتے ہیں، لوگوں دنیا میں اتنی کتابیں ہیں پر اس پر غلاف اس لیے ڈالتے ہیں یہ اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا، یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ صرف ایک فرق واضح کرنے کے لیے اس کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، صرف مسلمان عورت ہی برقع کیوں ڈالتی ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ عورت وہ عورت ہے جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس بی بی کو عام بی بی نہ سمجھنا۔ آج دنیا کے جس ملک میں چلے گئے جب آپ برقعے والی عورت دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ مسلمان ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس عورت کو عام عورت نہ سمجھنا کہ یہ عورت مسلمان ہے، اس نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اس لیے اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی، اس عورت کو عام عورت نہ سمجھنا۔ دنیا میں کتنی قبریں ہیں، ہر قبر پر چادر کیوں نہیں چڑھائی جاتی؟ صرف ولی اللہ اور انبیاء کی قبروں پر ہی، اولیاء اور انبیاء کی قبروں پر ہی چادریں کیوں چڑھائی جاتی ہیں؟ اس وجہ سے بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھنا دنیا میں بہت قبریں ہیں پر ان قبروں پر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں کہ ان قبروں کو عام نہ سمجھا جائے۔ یہ عام قبریں نہیں ہیں، یہ عام بندوں کی قبریں نہیں ہیں۔ چادریں چڑھانا مقصود یہ ہے لوگوں دیکھنے والے کو پہلی نظر سے پتا چل جاتا ہے یہ عام قبر ہے کہ خاص قبر، اس کو خاص کرنے کے لیے اس پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ پتا لگے یہ عام لوگوں کی قبر نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی قبر ہے۔ تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے مزار پر، اور یہ تو حدیثوں میں موجود ہے۔ میں اشارہ دوں گا آپ سمجھ جائیں گے جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول دو جہاں صاحب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب کوئی صحابی پیارے نبی کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے آتا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پیارے نبی کے روضے کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی تھیں،
اور بھی وہ چادریں ہٹا کر بھی زیارت کرواتی تھی, چادروں کے اوپر سے بھی لوگ زیارت کرتے تھے, چادریں ہٹا کر بھی ام المومنین لوگوں کو زیارات کرواتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب چادر مبارک ڈالی تو یہ بتا دیا کہ یہ نبی کی قبر ہے, اللہ کے کسی پیارے کی قبر ہو تو اس کے اوپر چادر ڈال دیجیے, ادب کا تقاضا ہے, یہ محبت کا بھی تقاضا ہے. تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی چادر ڈالی گئی, ٹھیک ہے. اور پھر چادر جی وہ صحابہ نے تو نہیں, صحابہ کی قبروں پر تو نہیں, اس زمانے کیا اور دور تھا, اس زمانے میں کپڑے کی بھی بڑی قلت تھی. اچھا جب کپڑے کی قلت لوگ کہتے ہیں جی بات میں زیادہ ہو گئی تھی تو پھر ڈالنا شروع کر دیتے. میرے دوستو ہر علاقے کا ایک کلچر ہے, ہر علاقے کا ایک قانون ہے, ہر علاقے کا ایک ماحول ہے, معاشرہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جب یہ پاک و ہند میں آیا تو میرے دوستو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اس علاقہ میں اللہ کے ولی آئیں گے, مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے تو یہاں پر اللہ کے ولی آئیں گے, تو میرے دوستو ولی اللہ آئے اور ان کو ممتاز, ان کے روزوں کو ممتاز کرنے کے لیے ان پر گنبد بنا دیا گیا. ان کے بتانا صرف مقصود یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ جو سوال کرتے جی وہی آپ کسی غریب کو سوٹ لے دیں, یار کیسا یہ سوال ہے؟ کیا ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ ہمارے کسی آستانے پر چلے جائے, بغداد شریف سے لے کر نجف, کربلا شریف سے لے کر بغداد شریف, کلاچی شریف, سلطان باہو, داتا علی حجویری, بابا فرید مسعود گنج شکر, شہباز کلندر, سخی سرور, کہیں بھی چلے جائیں وہاں پر دن رات لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, دن رات لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اور پھر ایسی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں, تمام اولیاء نے اور تمام جو پاکستان کے درباروں کے سجادہ نشین ہیں انہوں نے. اور ہمارے خود آستانہ عالیہ کلاچی شریف میں کامل ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی کہ جہاں پر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور غریبوں کو مکان بنا کر دیے جاتے ہیں. یہ بات کر دینا جی یہ صرف اس چیز کا ایک طنز کرنا اللہ کے ولیوں کی قبر کا, اور صرف ایک ضد میں یہ بات کرنی, یہ بات غلط ہے میرے دوستو, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اولیاء کی شان اپنی جگہ ہے. اور پھر آپ کو میں نے دلیل سے قرآن حدیث سے بھی بتا دیا, اور پھر اس چیز سے بتا دیا کہ غلاف کعبہ اس لیے ڈالا جاتا ہے اس کو عام گھر نہ سمجھا جائے, ٹھیک ہے. قرآن مجید پر غلاف اس لیے ڈالا جاتا ہے اس کو عام کتاب نہ سمجھی جائے, صرف اس لیے ڈالا جاتا ہے. ولی اللہ کے مزارات پر چادریں اس لیے ڈالی جاتی ہیں ان کو عام قبریں نہ سمجھے, دیکھنے والا ادب کی نگاہ سے ان کی قبروں کی زیارت کرے. تو میرے دوستو اللہ کے ولیوں کا احترام کریں, ان کے مزارات کا احترام کریں. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نہ جاؤ جی وہاں پر, یا یہ درباروں پر چادریں چڑھاتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, تو جیسے قبروں کی تعظیم کرتے ہیں. میں حدیثوں سے ثابت کر دیتا ہوں قبروں کی تعظیم. سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا قبر کی, یہ جو کہتے ہیں جی قبروں کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں, رسول پاک نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر کو دیکھ ہی لیا, اللہ اکبر, کتنا بڑا فرمان ہے حضور کا, جس نے میری قبر کی زیارت کر لی, دیکھ لیا بس ایک نظر, اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک بار نبی کی, لوگ کہتے ہیں قبر کو کیوں دیکھتے ہیں, نبی نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا. اور یہ بھی حدیث ہے جو میرے جانے کے بعد میری قبر پر آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں مجھے ملنے کے لیے آیا. تو کیسے کہہ دیں کہ قبر, اور پھر جی درباروں پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر یہ ایسے کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, تو وہ کون سے سن سکتے ہیں ان کو سلام. یار کیسا سوال ہے, تیرا علم تجھے یہ سکھا رہا ہے. میرے دوستو یہ باتیں سیکھیں. میرے نبی قبرستان گئے, فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. پہلی قبر سے لے کر قبرستان کے آخری کونے تک والے مردے نے سن لیا. اب قبرستان جتنا مرضی بڑے مربوں میں ہو, اگر منہ میں بھی کہا السلام علیکم یا اہل القبور, وہ آخری قبر والے نے بھی سن لیا. تو اس نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام, کہ تم پر بھی اللہ کا سلام ہو. اچھا اگر وہ قبروں میں مرے پڑے ہیں تو سلام کن کو ہے؟ اگر وہ سن نہیں سکتے تو سلام کن کو ہے؟ اگر وہ بول نہیں سکتے مردے جی قبر میں بولے تو سلام کن کو ہے؟ اگر وہ ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, پھر سلام کن کو ہے؟
इसी मौजू पर इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्तों कल फिर लेक्चर होगा, बयान होगा इंशाअल्लाह कि हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर पहले चादरें चढ़ाने का सबूत है, हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर क्या लेने जाते हैं, वहां पर जाकर हम क्या करते हैं, उनको मदद के लिए या पुकारते हैं या नहीं पुकारते, और बात कहते हैं उनको सजदे करते हैं, ऐसा करते हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू होगी। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक समझने की और हक पे ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।